ہمارے ایوانوں کو ایسے ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی. فرقوں کو ریاستی ادارے لڑاتے ہیں، فرقوں کو حکومتیں لڑاتی ہیں، ان کے درمیان اشتعال کے پیچھے ان کی باقاعدہ منصوبہ بندی کار فرما ہوتی ہے، تو فرقوں کو لڑاتے آپ ہیں اور پھر فساد کا الزام آپ مقاصد فکر میں ڈالتے ہیں. کہ قرم میں جھگڑا شیعہ سنی کا ہے، آگ جل رہی ہے اور اس کی گرمی نہ ہنگو تک پہنچتی ہے، نہ کوہاٹ تک پہنچتی ہے اور کراچی تک پہنچ جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کی گرمی ہنگو اور کوہاٹ تک نہیں پہنچتی اور لکھنؤ تک پہنچ جاتی ہے؟ جب بھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے بجھائی. سو اللہ کا کام بجھانا ہے تو ہم اللہ کے نمائندے، اور تمہارا کام شیطانوں والا ہے، تم شیطانوں کے نمائندے، تمہیں اپنا کام مبارک، ہمیں اپنا کام مبارک. دو باتوں میں ثبات عطا کیا ہے کہ نہ ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کے عقیدے و نظریے پر کوئی سودا کیا، اور نہیں اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کے منہج اور رویے پر کوئی سمجھوتا کیا. پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا، آئینی طور پر اس کی نظریاتی اساس کا تعین کرنا، یہ ہمارے اکابرین کا پارلیمانی کردار. ہمارے ملک کی جمہوریت اور پارلیمانی سیاست یقیناً کوئی معیاری نہیں ہے. اس پر ہزاروں سوالات اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے دین اسلام کے حوالے سے ہماری زندگی میں کمزوریاں آ جائیں تو کیا ہم اسلام سے دستبردار ہو جائیں گے؟ کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اسلام پر ان کا عمل برائے نام رہ گیا، ہم برائے نام مسلمان ہیں، اس لیے اس اسلام سے ہم دستبردار ہوتے ہیں. کمزوریوں کی بنیاد پر نظام سے اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا جاتا، بلکہ اس کے استحکام کے لیے اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے جدوجہد جاری رہتی ہے، اور الحمدللہ وہ جدوجہد آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ موجود ہے، اور اس مذہبی طبقے میں فرقہ وارانہ اختلافات موجود ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، اور مذہب بیزار لوگ ہمیشہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تو ہم بھی چاہتے ہیں، اسلام تو ہمارا بھی مذہب ہے، لیکن کس کا اسلام، کس مذہب کا اسلام، کس فرقے کا اسلام؟ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ریاست اور مذہب کو جوڑ دیا جائے تو مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کا اثر ریاست پر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے. لہذا مذہب اور ریاست کے بیچ میں تعلق نہیں ہونا چاہیے، بطور نظریہ کے پیش کرتے ہیں. اور ہماری پارلیمانی زندگی میں ایسے مواقع آئے ہیں جہاں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے. تو ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ تمام مذہبی مکاتب فکر کی جو سیاسی قیادت ہے، ان کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کا کردار ادا کیا ہے. چنانچہ پاکستان بن جانے کے بعد جو سب سے اولین دستاویز ہمارے پاس آئی وہ پہلی دستور ساز اسمبلی کی پاس کردہ قرارداد مقاصد. تمام مکاتب فکر کا اس پہ اتفاق ہے. آج تک کوئی جھگڑا کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو ایک دیوبندی مولوی نے پیش کیا تھا، یہ تو فلانے فرقے نے پیش کیا تھا، اس میں تو ہم نہیں تھے، فلاں تھا فلاں نہیں تھا. اس کے بعد 1951 میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجتماع ہوا، ان کی قیادت کا اجتماع، اور ملک کو اسلامی نظام کی طرف رہنمائی کے لیے حکمرانی کے 22 اسلامی دفعات مرتب کیے.
تمام مکاتب فکر کا اس دن بھی اتفاق تھا، آج بھی اتفاق۔ آئین پاکستان سن 1973 کا آئین، اس کے تمام تر اسلامی دفعات، اس میں موجود مسلمان کی تعریف، قرآن و سنت کے حوالے سے قانون سازی کا معاملہ، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ترمیم، کل بھی اتفاق تھا تمام مکاتب فکر کا، آج بھی اتفاق ہے۔ کس فرقے کے عقائد اور اس کی فقہ کے تابع ہونا چاہیے نظام، اس کے لیے بھی اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی، جس میں ماہرین شریعت بھی ہیں، ماہرین آئین قانون بھی ہیں، اور تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے۔ اور آج تک جتنی سفارشات قانون سازی کے لیے مرتب ہوئی ہیں، 99% سفارشات پر اتفاق ہے، کونسل کے اندر بھی تمام مکاتب فکر کا اور کونسل سے باہر بھی تمام مکاتب فکر کا۔ اب مکاتب فکر اتفاق کر لیا ہے، اگر قانون سازی نہیں کر رہے تو آپ لوگ نہیں کر رہے۔ ہمارے ایوانوں کو ایسے ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ سفارشات بھی موجود ہیں، ایک سفارش پر نہ آج تک بحث ہوئی ہے اور نہ قانون سازی ہوئی ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ پھر بھی علماء ذمہ دار ہیں۔ ہاں، ہماری سوسائٹی میں فرقہ وارانہ عناصر موجود ہیں، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ فرقہ وارانہ عناصر جب آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اشتعال پیدا کرتے ہیں، تب پیدا کرتے ہیں جب ہماری ریاست کو اور ریاست کی کسی حکومت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرقوں کو ریاستی ادارے لڑاتے ہیں، فرقوں کو حکومتیں لڑاتی ہیں، ان کے درمیان اشتعال کے پیچھے ان کی باقاعدہ منصوبہ بندی کار فرما ہوتی ہے، تو فرقوں کو لڑاتے آپ ہیں اور پھر فساد کا الزام آپ مکاتب فکر پہ ڈالتے ہیں۔ ان باتوں کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ پرسوں میرے پاس ایک قابل احترام سفیر صاحب تشریف لائے تھے، بہت سی باتوں میں انہوں نے قرم ایجنسی کا ذکر کیا، بہت سی باتوں میں انہوں نے قرم ایجنسی کا ذکر کیا، وہاں کے فسادات کی طرف اشارہ کیا۔ تو میں نے کہا کہ اب آپ یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ شیعہ سنی فساد ہے؟ یہ تو 20-22 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، قبائل لڑ رہے ہیں، لیکن اگر یہ شیعہ سنی فساد ہے تو میں نے کہا قرم ایجنسی سے تھوڑا سا نیچے آئیں تو ہنگو آتا ہے، یہ علاقہ بھی شیعہ سنی کا علاقہ ہے، اس سے تھوڑا آگے آئیں تو خالصتاً شیعہ آبادی آتی ہے، ان کے بالکل بیچ میں سے سڑک گزرتی ہے، کوہاٹ کی طرف آتی ہے، پھر کوہاٹ آ جائیں تو وہاں پر بھی شیعہ سنی معاملہ ہے، ماضی میں فسادات بھی ہوئے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ قرم میں جھگڑا شیعہ سنی کا ہے، آگ جل رہی ہے اور اس کی گرمی نہ ہنگو تک پہنچتی ہے، نہ کوہاٹ تک پہنچتی ہے اور کراچی تک پہنچ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کی گرمی ہنگو اور کوہاٹ تک نہیں پہنچتی اور لکھنؤ تک پہنچ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کی گرمی نہ کوہاٹ تک پہنچتی ہے، نہ ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچتی ہے، نہ پشاور تک پہنچتی ہے اور تہران تک پہنچ جاتی ہے؟ تو ہم مقامی لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے اور اس کے مسئلے کے حل کے راستے کیا ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ مسئلے کو اشتعال دے رہے ہیں، ایک فرقے کی تنظیم کراچی میں پریس کانفرنس کرتی ہے، دوسری تنظیم اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتی ہے، تو ان کو کون آگے کرتا ہے؟ کس کے اشاروں پہ آگے آتے ہیں؟ اپنے نظریے سے محبت، عقیدت، اس کے لیے قربانی کا جذبہ، اور اگر لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں تو اپنے خون کا سہارا لینا، یہ تو ہر ایک کرتا ہے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ ہر ایک اپنے جو قتل ہو جاتے ہیں ان کو شہداء کہتے ہیں، ہمارا خون، ہماری قربانیاں، اس کا سہارا تو ہر ایک لیتا ہے۔ تو کب تک آپ معاشرے کو غلط فہمیوں کا شکار کرتے رہیں گے؟ کیوں؟ آخر میرے پاس بھی کچھ وفود آئے تھے، اہل سنت کی طرف سے بھی آئے، اہل تشیع کی طرف سے بھی آئے،
جو ہی ہم نے اس کے لیے ایک راستہ بنایا، اگلے دن دوبارہ فسادات شروع ہو گئے۔ جب ہم ان کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں مسئلے کو ٹھنڈا کرنے والے؟ ہم تو اس کو اشتعال دلا رہے ہیں، شعلے کو اٹھا رہے ہیں، فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ لیکن ہم اپنی کردار کو قرآن کریم کی اصولوں کی نظر میں طے کرتے ہیں۔ قرآن کریم واضح طور پر کہتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے بجھائی۔ سو اللہ کا کام بجھانا ہے تو ہم اللہ کے نمائندے، اور تمہارا کام شیطانوں والا ہے، تم شیطانوں کے نمائندے، تمہیں اپنا کام مبارک، ہمیں اپنا کام مبارک۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہماری جو پارلیمانی جدوجہد ہے، کیا حالات بنے یہاں پر؟ فرقواریت کی بنیاد پر لوگوں کا کتنا خون کیا گیا۔ مجھے بھی اپنے ساتھیوں نے رابطے کیے کہ جی ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں بندوق کی اجازت دے دو۔ ہم نے کہا نہیں، یہ جمعیت کا روش نہیں۔ کہنے لگے پھر ہم سیٹ ہار جائیں گے۔ میں نے کہا ہار جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک سیٹ ہارنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اپنے منہج کو تبدیل نہیں کرنا، اشتعال میں نہیں آنا، تحمل اور برداشت سے کام لینا ہے۔ آج اگر مدارس پاکستان سے وابستہ، آج اگر علماء پاکستان سے وابستہ ہیں، آئین سے وابستہ ہیں، قانون سے وابستہ ہیں، ملک کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، پھر سزا کس چیز کی ان کو دی جا رہی ہے؟ تمام تر وفاداریوں کے باوجود اگر اس طبقے کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو پھر مان لو کہ نہ مولوی دہشت گرد ہے، نہ مدرسہ دہشت گرد ہے، نہ یہ دہشت گردوں کے مراکز ہیں، لیکن الزام چسپاں کر دو تاکہ اس الزام کے سہارے پر تم ان کو دیوار سے لگاؤ اور دنیا کو تسلی دو کہ ہم تو پاکستان میں دہشت گردی سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور پھر اس عنوان سے ڈالر کماتے رہو۔ ہمارے خون پر ڈالر کماتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان کے اقتصاد چلے گا اس بات پر کہ تم مدارس کا کو کھنڈرات بناؤ، علماء کا قتل عام کراؤ، انہیں آپس میں لڑاؤ، انہیں دہشت گرد کہو، ان کے حقوق پامال کرو، ان کو انسانی حقوق سے محروم کر دو۔ سو ہم نے برداشت کیا، ہم بھی وقت کا انتظار کرتے رہے۔ پھر 26ویں ترمیم پر آ کر پھنسے یا نہیں؟ یقیناً اس کا بار بار تذکرہ بھی ہوا ہے، آپ حضرات وکیل حضرات تو مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ آئین بنا، اس وقت ساری اپوزیشن موجود تھی، تمام مختلف مکاتب فکر کے علماء بھی موجود تھے۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا، تمام مکاتب فکر موجود تھے، پورے اپوزیشن موجود تھی۔ 17ویں ترمیم آئی، MMA موجود تھی۔ 18ویں ترمیم آئی، ساری اسمبلی موجود تھی۔ لیکن 26ویں ترمیم کے مسئلے پر بمقابلہ حکومت کے صرف جمعیت علماء اسلام تھی، اکیلے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں ایک کردار ملا، اور اس کردار ادا کرنے میں ہم تنہا تھے۔ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی، لیکن وہ مذاکرات کا حصہ نہیں تھی۔ ہم ان کو قدم بقدم صورتحال سے آگاہ کرتے رہے، ان کو اعتماد میں لیتے رہے۔ اگر انہوں نے نشاندہی کی کہ فلاں جگہ پر ہمیں اعتراض ہے، ہم اس کو بھی مسئلہ بناتے تھے اور مذاکرات کا حصہ بناتے تھے۔ اب اس میں ہمیں مسودہ اور ڈرافٹ نہیں دیا جا رہا، چھپایا جا رہا، اور جب مہیا کیا گیا اور ہم نے اس کو دیکھا تو سب سے پہلے حملہ آئین کے آرٹیکل 8 پر ہوا، جو ہمارے عام آدمی کے انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اور جب کوئی بھی قانون پارلیمنٹ یا اسمبلی پاس کرتی ہے اور اس کو عدالت میں بےایمانہ چیلنج کیا جائے کہ یہ انسانی حقوق کے منافی ہے، اور عدالت میں ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ قانون
یہ انسانی حق کی نفی کرتا ہے تو اس قانون کو معطل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا استثناء ہے کہ اگر کوئی شخص آئین کا انکار کرے، فوج سے بغاوت کرے وغیرہ وغیرہ، چھوٹے سے استثناء کے ساتھ، لیکن یہاں استثناء کا دائرہ بڑھا دیا گیا اور اصل جو دفعہ تھا انسانی حقوق کا اس کے حدود تنگ کر دیے گئے، تو ہم نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور بالآخر ان کو دستبردار کرنا پڑا۔ ہماری عدالتوں کو کھلونا بنایا گیا، یہاں تک کہ ہائی کورٹ کے ججز کو تبدیل کرنے کا اختیار بھی حکومت اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی کہ اگر ان کو اندازہ ہو کہ یہ جج میرے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا تو اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس کی جگہ اپنا وفادار لایا جائے۔ کتنی بری بات ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پر یہ چھاپ پڑ جائے کہ اس کا فلانا جج جو ہے وہ ایک پارٹی کا وفادار ہے اور دوسرا جج دوسری پارٹی کا وفادار ہے۔ اس پر میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی اور میں نے عدالت کے حوالے سے اس روش پر تنقید کی تھی۔ کہا عدالتوں کو جج کو سامنے رکھ کر آپ فیصلے کریں گے، جج کو سامنے رکھ کر آپ آئینی ترمیم کریں گے؟ آپ لائیں، عدالتی اصلاحات لائیں۔ عدالتی اصلاحات یہ تھی کہ جی ملٹری کورٹ بنائے، کورٹ کو یہ حق دے، کورٹ کو یہ حق دے، کورٹ کو یہ حق دے، اور یہاں پھر 22 شقوں میں ہم نے اپنے 5 شقیں ملا دی تو 27 ہو۔ اب کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ 31 دسمبر 2027 تک سود کا خاتمہ ہوگا۔ تمام اداروں کو ہدایات دی گئی کہ آپ اپنے ادارے کے اندر کے مالیاتی نظام کو، بینکوں کو ہدایات دی گئی کہ آپ اپنے اندر کے تمام مالیاتی نظام کو 31 دسمبر 2027 تک سود کی علائش سے پاک کریں گے۔ یہ کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اب کورٹ کا فیصلہ، شریعت کورٹ کا فیصلہ، اس بیچاری کے فیصلے کی اتنی ہی وقت ہے کہ فیصلہ تو دے دیا، لیکن اگر کسی نے سفید کاغذ پر بھی اپیل لکھ کر سپریم کورٹ میں دائر کر دی یا اس کی شریعت اپیلٹ بینچ میں دائر کر دی، مقدمہ فیصلہ رک گیا۔ کوئی پابندی نہیں ہے سپریم کورٹ پر کہ وہ اس پر سماعت کب کرے، ان کی نظر ثانی اپیل کب سنے، کوئی پابندی اس کی نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ شرعی عدالت کا فیصلہ عدالت ہی نہیں۔